السلام علیکم ناظرین، بھارت اب پاکستان اور چین کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ 29 مئی کو بھارت نے ایک اور آپریشن لانچ کیا۔ اس کے ذریعے بھارت عام شہریوں کو ٹریننگ دے گا کہ اگر بھارت پر کوئی میزائل حملہ ہو جائے تو اس سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن بھارت نے اس آپریشن کو کچھ ٹائم کے لیے پوسٹ پون کیا ہے، مطلب کچھ دن بعد اس کو شروع کریں گے۔ یاد رہے، اس سے پہلے جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو اس صبح کو بھارت نے اس طرح ڈرلز کر کے لوگوں کو آگاہ کیا اور پھر رات کو پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ اب مودی بار بار اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا اور جنگ کی طرف موٹیویٹ کرنے والا ایک تو امریکہ ہے۔ اس پہ پچھلی ویڈیوز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، اس لیے بھارت کو پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے ورغلا رہا ہے۔ دوسرا اسرائیل ہے کہ پاکستان اور اس کے باشندوں کو اس طرح مصروف رکھو تاکہ اسرائیل کی طرف ان کا دھیان نہ ہو اور غزہ میں کارروائی کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوروب ڈرونز اور مختلف اسلحہ بھارت کو فراہم کر کے ان کی مدد بھی کی تھی۔ پاکستان نے بھارت اور اسرائیل کی اس مشن کے خلاف 4 ممالک کا دورہ کیا، جن میں ایک ایران ہے، اور ان کا حمایت حاصل کر کے ان کا پلان ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ ایران میں پاکستان نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان بھی اس طرح الائز بنا رہا ہے اور بھارت بھی اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کے لیے گڑھا کھود کر ان کو دفن کر دے۔ اس کے علاوہ بھارت ایک لانگ ٹرم پلان بھی بنا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنا ایک اسٹیلتھ فائٹر پروگرام لانچ کیا ہے جو 5th جنریشن والا جنگی جہاز ہے اور ریڈار اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ ابھی تک تو فرانس، امریکہ اور روس سے جنگی تیاری خریدتا تھا، اب بھارت خود بنائے گا، کیونکہ بھارتی ڈیفنس منسٹر نے ٹویٹ کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے AMCA مطلب ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ جہاز بنانے کے لیے پروگرام لانچ کیا ہے اور بھارت میں مینوفیکچر ہوگا تاکہ دوسرے ممالک کا محتاج نہ ہو۔ اب آخر اس پروگرام کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ بھارت چین کے خلاف خود کو اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے کیونکہ چائنا ایروسپیس ٹیکنالوجی میں رائزنگ پاور ہے۔ 5th جنریشن تو دور کی بات، انہوں نے 6th جنریشن کے جنگی جہاز بھی بنا لیے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ چائنا کے ویپنز پاک بھارت جنگ میں ٹیسٹڈ ہے اور کئی ممالک نے خریدنے کا اظہار بھی کیا ہے اور مارکیٹ میں اس کا ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ اس طرح انڈونیشیا نے بھی چائنا کے J-10C کو خریدنے کے لیے رابطہ کیا ہے کیونکہ رافیل سے قیمت میں بہت کم اور جنگ رافیل کے برابر ہے۔ اس میں PL-15 میزائل فٹ کر دیا تھا۔ اب چائنا پاکستان کو J-35A اور PL-21 میزائل اور وہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ دے کر بھیج رہا ہے کیونکہ پاکستان نے J-10C کے ذریعے چائنا کا نام روشن کیا۔ یاد رہے کہ PL-21 میزائل PL-15 میزائل سے کافی ایڈوانس ہے، اس کو پہلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اگر دنیا چائنا کی ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کرے گا تو چائنا اور مضبوط ہو جائے گا اور بھارت کو یہ فکر ہے بھارت پھر چین کا محتاج ہو جائے گا۔ بھارت کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ کیا پتا جنگ کے دوران روس، امریکہ اور اسرائیل ایسا اسلحہ فراہم نہ کر دے جو چائنا کا مقابلہ کر سکے اور بھارت کا پروگرام بڑھ جائے گا۔ اس فکر کی وجہ سے بھارت یہ جنگی جہاز بنا رہا ہے۔ دوسرا مین ریزن یہ ہے کہ بھارت نے جو رافیل جہاز خریدا تھا اس کو دنیا میں بدنام کر دیا، اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا بھارت نے ثابت کر دیا، اور سوچتا ہے کہ اس طرح F-35 بدنام نہ ہو جائے، پھر کوئی ملک اس کو اپنا اسلحہ فراہم نہیں کرے گا۔ تو بہتر یہ کہ خود اپنا سیٹ اپ بنا لے۔ اس وجہ سے 5th جنریشن والے اسٹیلتھ جہاز بنانے جا رہا ہے تاکہ فیوچر میں چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ یاد رہے کہ بھارت ایروناٹیکل انجینئرنگ میں کافی ایڈوانس ہے، انہوں نے 4th جنریشن والے جہاز بھارت ہی میں بنائے۔ جب 1980 میں بھارت کو محسوس ہوا کہ روس کی MiG-21 پرانے ہو چکے ہیں اور ان کی مینٹیننس بھی مشکل ہے تو انہوں نے خریدنے کے بجائے خود بنا لیے۔ اس کا 2001 میں فلائٹ ٹیسٹ کیا اور 2015 میں بھارتی ایئر فورس میں شامل کر دیا۔ تو بھارت میں یہ تجربہ اور صلاحیت ہے کہ وہ 5th جنریشن والے جہاز بنا سکتا ہے۔ تو پاکستان بھی ایروسپیس ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانس ہے۔ اس سے پہلے آذربائیجان کے ساتھ $1.6 بلین کا ڈیل ہوا تھا اور خریدنے کا پلان تھا، لیکن جب بھارت کے ساتھ جنگ میں استعمال ہوا اور ان کا S-400 سسٹم بھی ڈسٹروئی کیا تو وہ ڈیل $4.2 بلین کر دیا اور 40 جہاز کا مطالبہ کر دیا۔ یاد رہے کہ JF-17 پاکستان اور چین نے کمبائنلی بنایا ہے۔ پاکستان اس کو 100% مکمل پروڈیوس نہیں کر رہا، انہیں تو یہ چاہیے کہ پاکستان انڈیپینڈنٹلی 100% تک اس کو اپنے ملک میں پروڈیوس اور اسمبل کر سکے اور اس لیول کو پہنچ سکے، کیونکہ کافی انسٹرومنٹ الیکٹرانک وارفیئر ابھی بھی چائنا سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو انجن لگا ہے وہ بھی رشین ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے جب تیجاس جہاز بنا لیا تو اس میں امریکی انجن فٹ تھا، انہوں نے خود بھی ایک انجن بنا لیا تھا لیکن وہ اچھی طرح سے کام نہ کر سکا، تو اس بار 5th جنریشن کے لیے انجن بھی خود بنا رہا ہے تاکہ اس ٹیکنالوجی میں دنیا کا محتاج نہ ہو اور چین کا مقابلہ کر سکوں۔ تو اس کے لیے بھارت چندہ اکٹھا کر رہا ہے اور اس پرانے انجن پر کام کر کے ایڈوانس کر سکے۔
से। इंजन बनाना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को भी अपनी स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि JF-17 में मजीद एडवांसमेंट करके 5th जनरेशन वाले जहाज भारत के मुकाबले में तैयार कर सके। जिस तरह भारत ने एटम बम बना लिया और पाकिस्तानी भी दिन रात मेहनत करके एटम बम बना लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वस्सलाम।